روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. روزانہ رات کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر معافی مانگنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک. اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول. اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ والامن یوم الحرب. اے اللہ ہم تجھ سے تیری برکات، رحمت، فضل اور رزق مانگتے ہیں کہ تو ہم پر وہ سب کچھ پھیلا دے. اے اللہ ہم تجھ سے وہ نعمتیں مانگتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے اور تیری اطاعت میں حائل نہ ہو اور کبھی زائل نہ ہو. اے اللہ ہم تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن امن کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ہر ایک سے بے نیاز کر دے. اللہ ہمیں ساری پریشانیوں سے نجات عطا کر. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یا رب العالمین تو ہمارے لیے آنے والے دنوں کو بہت آسان کر دے، برکتوں سے بھر دے، اپنی رحمتیں ہم پہ نازل فرما اور ہمارے لیے سفر آسان کر دے. اور رمضان کے بعد ہم پہلے سے بہترین انسان بن چکے ہوں اور ہمارے اندر کسی قسم کا غرور اور کسی قسم کا تکبر نہ آئے. اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کرنا، ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب فرمانا. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ان کا آنا قبول فرما، ان کا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ جتنی بھی بہنیں سن رہی ہیں، جتنے بھی لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کے سننے کو بینیفیشل کر دے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے لیے نیکیوں کے راستے آسان کر دے، برائیوں کے راستے مشکل کر دے. یا اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا اور جنت الفردوس میں اپنا دیدار عطا فرمانا. یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے. یا اللہ انہیں ایمان نصیب کر دے. اللہ جو بھٹک چکے ہیں انہیں واپس ایمان عطا کر دے. اللہ رمضان کے خیر و برکت اور بھلائی نصیب فرما. یا اللہ جتنی باتیں کہی ہیں ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا ان لوگوں پہ فرض کیا گیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں. یعنی تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو روزے کا حکم دیا. ان کی شریعتیں مختلف رہی ہیں لیکن بہت سے احکامات ہم میں اور ان میں کامن ہیں. یعنی یہ پابندی جو تم پر لگائی جا رہی ہے روزے کی شکل میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے. اور تم تو امت وسط ہو، تم تو آخری امت ہو جس پر دین مکمل کیا جا رہا ہے، تو تم پر بھی اس کو فرض کیا جا رہا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم بچ جاؤ گے، یا تاکہ تم، یا شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم بچ سکو. یعنی کچھ پابندیاں تو اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور پھر کچھ پابندیاں تمہیں اپنے اوپر خود لگانی ہوگی تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. تتقون، تقوی کا تعلق بچنے سے ہے. یعنی کس چیز سے بچنا؟ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا. اور یہ بچنا زندگی کے سارے معاملات میں ہے. صرف چند حرام چیزوں سے بچنا یا رمضان میں صرف کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے بچنا ہی مطلوب نہیں، بلکہ ان چیزوں سے بھی بچنا کہ جو اس کو پسند نہیں. کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے تو بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے کہ جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے. لہذا تقویٰ کی ایکسرسائز اور اس کی پریکٹس صبح سویرے ہی شروع ہو جاتی ہے. یعنی جب ہمارا الارم بجتا ہے اور ہمارے اٹھنے کی گھنٹی بجتی ہے یا فجر کی اذان ہوتی ہے تو پھر ہمارا دو میں سے ایک رویہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم پہلو بدل کے پھر سے سو جائیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ جائیں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اٹھ کر نماز پڑھیں. وضو کرتے وقت بھی تقویٰ کہ ہم اپنے وضو کا پورا کریں کہ اس میں سے کوئی حصہ بھی ایسا خشک نہ چھوڑیں کہ جس سے ہمارے وضو میں کوئی خلل آئے.
پھر اس کے بعد نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف پورا خشوع اختیار کریں. لعلکم تتقون، یہ تتقون ہر موقع پر ہے. پھر جب ہم کھانے کی میز پر ناشتے کے لیے آئے تو وہاں بھی تتقون، بچ کر احتیاط سے، صرف صحت کے اعتبار سے نہیں، حلال و حرام کا فرق کرتے ہوئے. پھر جب ہم اپنے گھر سے نکلے کام کاج کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، تو بھی تتقون، وہاں بھی بچنا ہے ہر غلط پریکٹس سے، ہر غلط کام سے. پھر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کریں، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرے تو اس میں بھی تتقون، تقوی، بچتے ہوئے کہ کہیں میری زبان سے، میرے رویے سے، میرے معاملے سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو کہ جو میرے رب کو ناراض کر دے. وہ صرف بیوی کو خوش کرنے کے لیے اچھے بول نہیں بولے گا، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اچھے بول بولے گا. اینڈ وائس ورسا، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس لیے اچھا معاملہ نہیں کرے گی کیونکہ شوہر اس کا بہت اچھا ہے، نہیں، وہ اس لیے کرے گی کہ یہ اس کے رب کا حکم ہے، یہ اس کے رب نے اس سے کہا ہے. اور وہاں بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اچھے کام کرے گا. پھر اپنے ورک پلیس پر وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا کہ جن چیزوں سے مجھے دیکھنے سے اللہ نے روکا ہے مجھے ان کو نہیں دیکھنا. وہ اپنی اسکرین کا استعمال کرتے ہوئے، سیل فون اٹھاتے ہوئے، وہ کوئی کال اٹینڈ کرتے ہوئے، وہ کسی سے بزنس ڈیل کرتے ہوئے ہر جگہ تقوی کا لحاظ رکھے گا. تو قرآن مجید میں جتنی کثرت کے ساتھ، جتنا زیادہ تقوی کے لفظ کی ریپیٹیشن ہے شاید ہی کوئی اور لفظ ہو، کیونکہ یہی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اسی سے ہمارے لیے دنیا میں کامیابی ہے. ظاہر ہے کہ جو شخص بہت کانشیس ہوتا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہوتا ہے زندگی کے معاملات میں اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، تو وہی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزوں کے ایک پورے عمل اور پروسیس سے گزار رہے ہیں، کیونکہ روزے میں انسان کو چند مخصوص چیزوں سے خاص طور پر بچنے کے لیے کہا گیا، جس میں سب سے نمبر 1 کھانا پینا ہے، کہ پانی کا ایک قطرہ یا کھانے کا ایک چھوٹا سا گرین بھی جب وقت پورا ہو جائے کہ اب اس کے بعد اور کچھ اندر نہیں جا سکتا تو اپنا ہاتھ وہیں روک لے، اپنا چائے کا کپ وہیں روک لے، اپنا پانی کا گلاس وہیں روک لے کہ بس ٹائم ہو گیا ہے، اس کے بعد لمٹ کراس نہیں کر سکتا، اب اپنی خواہش پہ نہیں چل سکتا. پھر اسی طرح دن بھر آپ چاہے وضو کر رہے ہوں، چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ سوچتے کہیں پانی میرے حلق سے نیچے نہ چلا جائے. تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل تقوی کی پریکٹس ہے، بچنا بچنا بچنا. پھر اسی طرح جنسی خواہشات، نہ صرف یہ کہ سیکشل انٹرکورس سے منع کیا گیا بلکہ جو چیزیں اس کی طرف لے جاتی ہیں ان چیزوں سے بھی بچنا، تاکہ وہ چیز جو حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام کر دی گئی ہے اس سے بچا جائے. کھانا پینا حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بچنا لازم ہے. تو جو شخص 1 مہینے کے 30 دن بچنے کی پریکٹس کرتا ہے وہ بالآخر پھر بچنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر وہ محتاط زندگی بسر کرتا ہے، پھر وہ اللہ کانشیس زندگی بسر کرتا ہے، پھر وہ احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر قدم اٹھاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں کسی ناراضگی کی وجہ سے اس ہمیشہ کی زندگی میں ان جنتوں سے محروم نہ ہو جاؤں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ تو ایک پروسیس ہے، ایک کام ہے کرنے کا، لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، چباتے ہیں، پھر اس کے بعد نگلتے ہیں، تو کھانا کھانا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ہے انرجی حاصل کرنا، اصل مقصد ہے بھوک مٹانا. تو اسی طرح روزہ رکھنا جو ہے وہ تو ایک عبادت ہے، ایک فرض ہے، ایک پروسیس ہے، لیکن اس سے کچھ حاصل کرنا ہے، اور وہ ہے تقوی کی اسٹرینتھ حاصل کرنا، بچنے کی عادت، سیلف کنٹرول. آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا اور سب سے مضبوط انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. دوسروں کو کنٹرول کرنے کی تو ہر ایک کے اندر خواہش اور شوق ہوتا ہے، اور ماؤں کو دیکھیے کہ کس طرح بچوں کو اپنے کنٹرول میں، حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی ان کو اپنے ہی کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہیں کہ کہیں یہ بیوی کا نہ ہو جائے یا کہیں بچوں کا رجحان زیادہ سسرال کی طرف نہ ہو جائے. اس قسم کے خدشات لاحق رہتے ہیں. لیکن اصل عقل مند وہ ہے، اصل کامیاب وہ شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، اپنے لفظوں کو کنٹرول کرنا جانتا ہے.
اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، اپنی نفرت کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، اپنے انتقامی جذبات کو کنٹرول کرنا جانتا ہے. اور جو شخص اپنے اوپر کنٹرول کرنا نہیں جانتا وہ پھر کسی بھی کام کے قابل نہیں. وہ انسان بہت ہلکا ہے، وہ انسان بہت کمزور ہے. انسان کی اصل اسٹرینتھ اس میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لے کہ جو اس کے لیے ہلاکت خیز ہے. یاد رکھیے، آگ سے بڑھ کر، جہنم سے بڑھ کر ہلاکت خیز چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ تو یہ روزہ دراصل ہمیں اس جہنم سے بچنے کے لیے ایک اسٹرینتھ دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک لو. جیسے آپ گاڑی جب چلاتے ہیں تو آپ بریکس پر بھی پاؤں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹیئرنگ بھی کنٹرول کیے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ آپ ٹکر نہ مار دیں کسی کو. یا صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے دوسروں کو بچانا ہے، آپ اپنے آپ کو بھی بچا کے چل رہے ہوتے ہیں. تو بالکل روزے کی حالت میں بھی اسی طرح آپ اپنے آپ کو ایسی اٹریکٹیو چیزوں سے بچا رہے ہوتے ہیں جو آپ کو کمزور کر دیں، اور آپ دوسروں کو بھی بچا رہے ہوتے ہیں. نہ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس تم سے جھگڑنے آئے تو تم کہہ دو کہ انی امرؤ صائم، کہ میں تو روزے سے ہوں، میں جھگڑ نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیں رمضان کی تیاری کرتے ہوئے اصل چیز جو کی ورڈ ہمیں یاد رکھنا ہے وہ تقویٰ ہے. اللہ کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا، اللہ کی محبت میں اللہ کے پسندیدہ کاموں کو کرنا، اللہ کی خاطر اپنی نیند قربان کرنا، اللہ کی خاطر اپنی بھوک کنٹرول کرنا، اللہ کی خاطر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، اور خصوصاً منفی جذبات کو کنٹرول کرنا. نہ صرف یہ کہ روزے سے فزیکل کلینزنگ ہوتی ہے، بلکہ اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور بہت سے اعتبارات سے انسان صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، ہلاکت میں پڑنے سے رک جاتا ہے. تو اس لیے رمضان کے لیے نمبر 1 گول، نمبر 1 ٹارگٹ تقویٰ ہے، اور تقویٰ صبر کے ساتھ آتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، نیکوکاروں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. تو جتنا بھی آپ اس میں صبر کریں گے، کیونکہ آپ بچ نہیں سکتے نا اس وقت تک جب تک آپ کے اندر صبر نہ ہو. اسی لیے رمضان کو شہر الصبر بھی کہا گیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. یعنی کوئی شخص آپ کو پرووک کر رہا ہے، کوئی شخص آپ پر ایسی بات کر رہا ہے کہ جس سے آپ ہرٹ ہو رہے ہیں، تو اب آپ کو جواب دینے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہوگا. تو روزہ ہمیں صبر بھی سکھاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی نیچر میں ہے یہ بات کہ وہ اپنے اوپر پابندیاں برداشت نہیں کرتا، اور اس کو ایک عرصے تک اپنے آپ کو ایک پابندی میں رکھنا مشکل کام لگتا ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنے چنے چند دن ہیں. تو انسان کی نیچر میں یہ چیز ہے کہ وہ پابندی برداشت نہیں کرتا، اور پابندی سے اس کو گھٹن ہونے لگتی ہے، اسے گھٹن ہونے لگتی ہے کہ کب میں اس سے باہر نکلوں گا. آپ دیکھیں ویسے آپ چلتے پھرتے رہے، آتے جاتے رہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا دل ہوتا ہے کہ کب باہر نکلیں گے. آپ لفٹ پہ سوار ہوتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے کب دروازہ کھلے گا، کب باہر نکلیں گے. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ اس کو تنگی اور گھٹن اور پابندی اور ریسٹرکشن یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی. بہرحال 30 دن کے اس پابندیوں کے پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ کافی حد تک پھر اس پریزن سے دل لگا چکا ہوتا ہے، اس کو عادت ہو چکی ہوتی ہے، لیکن آغاز میں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ڈرو نہیں، ایام معدودات، چند دن کی بات ہے، گنے چنے دن ہیں، اور پورے سال میں شاید ہی کسی مہینے کو ہم اتنا گنتے ہوں گے جتنا رمضان کے آنے کو بھی گنتے ہیں اور پھر جانے کو بھی گنتے ہیں کہ کتنے دن باقی رہ گئے. ایام معدودات،
فمن کان منکم مریدن، پھر بھی جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفرن، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر پابندیاں نہیں، وہ آلریڈی جکڑا ہوا ہے، خود سفر کی پابندی میں ہے اور یہ بیماری کی وجہ سے ریسٹرکٹیڈ ہے، تو اس کو رخصت ہے۔ یہ روزہ نہ بھی رکھے تو کوئی بات نہیں، لیکن گنتی پوری کرنا لازم ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہر مسلم عاقل بالغ انسان پر اگر 30 کا مہینہ ہے تو 30 دن کے روزے فرض ہیں، اگر 29 کا ہے تو 29 دنوں کی گنتی پوری کرنا لازم ہے۔ رمضان میں پوری ہو جائے تو بہت ہی اچھا، ایک پورا ماحول ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے سب کے ساتھ مل کے روزہ رکھنا۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو بعد میں جتنا جلدی ہو اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کر لیا جائے، 4 چھوڑے ہیں تو 4 قضا رکھ لیں، 10 چھوڑے ہیں تو 10 قضا رکھ لیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں۔ اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ یہ آیت شروع میں نازل ہوئی تھی جب ابھی لوگوں کو پوری طرح ان پابندیوں کی عادت نہیں تھی، تو اس وقت ایک آپشن دی گئی تھی کہ اگر طاقت رکھتے بھی ہیں روزہ رکھنے کی، پھر روزہ نہیں رکھتے، فدیہ تو طعام مسکین، تو وہ مسکین کو ایک کھانا کھلا دے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو خوشی سے نیکی کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ روزے کے فائدے جانتے ہو، روزے کا ثواب جانتے ہو، روزے سے حاصل ہونے والی برکات جانتے ہو، تو پھر تو تم روزہ ہی رکھو گے، اور تم روزہ رکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو مشقت سے روزہ رکھیں، یعنی جیسے بوڑھے لوگ ہیں یا حاملہ عورتیں ہیں یا اور اس طرح کے جن کو کوئی تکلیف ہے اور روزہ ان پہ بڑا بھاری ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ڈائٹنگ بائیں ہاتھ کا کھیل لگتا ہے، وہ اکثر ہی ڈائٹنگ پہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے کھانا چھوڑنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، سگریٹ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، کچھ اور ایسی چیزوں کی عادت پڑی ہوئی ہے تو ان کو چھوڑنا وہ ان کو اپنے لیے موت نظر آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، وہ تنگی انسان برداشت کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی میں اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتا ہے، اس کی طبیعت کو اس کے موافق کر دیتا ہے۔